تیرے رب کا قرآن بیان ہو رہا تھا، تیرے نبی کا فرمان بیان ہو رہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سبھی کو بخش دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی امید سے یہاں آئے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں اس امید سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ تو ہماری مائیں بہنیں جو ہے ماشاءاللہ حافظ صاحب جتنے یہاں مرد حضرات بیٹھے اس سے ڈبل جو ہے خواتین ہیں، چونکہ خواتین کا ادارہ ہے۔ باجی آتی رہتی ماشاءاللہ، آپ کو تو اطلاع ملتی رہتی ہے جی۔ تو اسی طرح جس طرح آج یہ محفل منعقد ہو رہی ہے 26 مارچ کو انشاءاللہ العزیز مولانا سردار علی سردار صاحب کے پاس حضرت حافظ صاحب بھی آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی اور اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی دخل الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان مائی فی الجنہ۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات
تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی، اللہ ملک العلام واس جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، اور ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو صحباب نے میرے تو قبل فضیلت الشیخ استاذ العلماء میری جماعت دے عظیم ترجمان اور عظیم سرمایہ حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ بڑا تفصیلی درس حدیث ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہاں ساڑھے بزرگانوں صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب نے بھی بڑی پیاری گفتگو کی تھی، اور میرے انتہائی محترم بھائی حضرت قاری سیف اللہ صاحب نے تھوڑے ٹائم ایویں سمجھو کہ سمندر نو کوزے بند کر چھڑا، اور شاعر اسلام مولانا فداء الرحمن طیب صاحب نے اور شاعر توحید و سنت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب نے بڑا کلام پیش کیتا ہے۔ اگے ہن دعا کرو کہ جنہ ساڑیاں بچیاں نے، بیٹیاں نے صحیح البخاری پڑھی، میں انہاں دے والدین نو مبارکباد دینا، اور اپنے انتہائی محترم بھائی قاری شوکت صاحب جو اس مدرسے دے مدیر نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں نو بھی مبارکباد دینا، اور انہاں دی پوری باڈی جیڑی ماشاءاللہ دین دا کام کر رہی ہے اور انہاں دا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے قیامت منظریہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ جس طرح توجہ ایسا رہے، جس طرح قرآن منظم من اللہ نا، اس طرح حدیث بھی منظم من اللہ۔ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن نو آسمان تو لے کے آن والا جبریل ہے، اور حدیث نو بھی آسمان تو لے کے آن والا جبریل ہے۔ قرآن لا ریب ہے، تے پیغمبر دی زبان نبوت جو جڑی بات نکلی ہے وہ بھی لا ریب ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے، تے حدیث دا منکر بھی جو قرآن دا انکار کردہ ہے وہ کفر کردہ ہے، جڑا حدیث دا انکار کردہ ہے وہ کفر کردہ ہے۔ قرآن حدیث تو بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، یعنی قرآن تے حدیث دا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے۔ ایویں سمجھو قرآن دی تفسیر پیغمبر دی حدیث ہے۔ ساڑھے موجودہ معاشرے دے اندر حدیث دا انکار جڑا ہے مختلف انداز کیتا جاتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔
حدیث تو ٹھیک ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث تو ٹھیک ہے میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث تو ٹھیک ہے میرے امام کی قیاس اور رائے کے خلاف ہے لہذا ہم نہیں مانتے۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے مدارس پڑھائی جاندی ہے، ایویں 3 4 5 ورقیاں دی وہ کتاب ہے، ایڈی کو لمبی چوڑی وڈی نہیں، او دے اندر اے اصول درجے قاعدہ درجے اصول کرخی دے اندر مینوں ہن نہیں پتا پڑھائی جاندی ہے، بہرحال ہاں پڑھی او دے اندر اصول درجے، توجہ ہے نا سارے دی، جاگ دے ہو نا پہ ماشاءاللہ، ہاں بڑیاں اہم باتاں میں کرنیاں نے لہذا بڑی توجہ نہ سنو، او دے اندر اے اصول درجے پہ قرآن دی ایت دے مقابلے امام دا قول آ جائے، قرآن دی ایت امام دے قول نہ ٹکراندی ہوئے تے قرآن دی ایت نو منسوخ سمجھا جائے، اس طرح حدیث بھی امام دے قول دے مقابلے چاہ جائے تے حدیث امام دے قول نہ ٹکراندی ہوئے تے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے۔ مراد کی ہے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آئے، قول نہیں چھڑنا قرآن حدیث چھڑ دے۔ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، وہ دے آخر تے جا کے انہیں لکھے ہے القرآن والحدیث یزلان، قرآن حدیث تے گمراہ کرتا ہے، اللہ بالمجتاہد جیڑا فتوہ دین والا مجتاہد مفتی انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اس معاشرے دے اندر بعض لوگاں نے زندگی دے اندر ایک کوئی سبق سکھیا ہے کہ حدیث دا رد کیویں کرنا ہے، محض انہاں دی پوری زندگی حدیث دا رد کرن تے حدیث نو لوکاں دے ذہناں چوں کڈن تے حدیث نو لوکاں دے ذہناں دے وچوں ختم کرن تے لگ جاندی ہے۔ وہ اس دنیا چ آئے ہی حدیث دا رد کرن نے، لیکن علماء اہل حدیث حدیث نو پڑھان آئے نے، حدیث نو سکھان آئے نے، حدیث لوکاں تک پہنچان آئے نے، حدیث سنان آئے نے، حدیث کائنات دے کونے کونے تے پھیلان واسطے آئے نے کہ ساڈے مدارس دے اندر پہلے سال تو لگ کے آخر تک حدیث پڑھائی جاندی۔ پہلے سال نخبۃ الحدیث جہدے اندر 100 حدیث ہے، دوجے سال بلوغ المرام میں جویں پڑھیا پہلا حصہ، تیجے سال دوسرا حصہ بلوغ المرام دا نال مشکات دا پہلا حصہ، چوتھے سال مشکات دا دوجا حصہ نال نسائی شریف، پھر 5ویں سال ابو داؤد ترمذی، اس طرح ابن ماجہ، 6 سال جا کے مسلم بخاری، یعنی کیا ترتیب پورے 6 سال ساڑھے مدارس دے اندر پورے مدارس دا وزٹ کرو جنہیں مسلک اہل حدیث دے دوسرے مدارس دے اندر پورے 6 سال فقہ پڑھائی جاندی ہے، کوئی حدیث دی کتاب نیڑے نہیں لگن دے، آخری سال بخاری دی تقریب کرنے واسطے بخاری شریف دا دورہ کرایا جائے۔ اور یہ بات میں بے مانگے دوہل کہنا چاہنا باوضو بیٹھا، صحیح بخاری میرے سامنے موجود ہے، اللہ دے گھر بیٹھا، یہ میں بات دعوے نہ کر رہا، دعوے نہ، انشاءاللہ اگر پورے 6 سال مدارس حنفیہ پیغمبر دی احادیث نو پڑھانا شروع کر دیں، میرے ذہن دے مطابق کوئی طالب علم حنفی رہ گئی، یہ میں تجربہ شدہ بات کر رہا ہوں اور بے بانگے دوہل کر رہے ہیں، کمرے جی بیٹھ کے نہیں کر رہے۔ حنفیت انجی دفن ہو جائے گی جنہاں نے 6 سال کنز پڑھنی ہے، قدوری پڑھنی ہے، ہدایہ پڑھنی ہے، وقایہ پڑھنی ہے، انہاں دے ذہنہ جی فقہ دا گند ہی جانا ہے، پھر وہ گند ایسا جذب ہو جاندہ ہے پوری زندگی نکل دا ہی نہیں، انہاں دے ذہنہ جی حدیث دی محبت اور عقیدت ہوں دی نہیں۔ آخری سال بھی صحیح بخاری دا دورہ کر دیا، جنہیں سمجھدار طلباء نے کئی اہل حدیث ہوئے نے، میرے دور دی گالے 1994 دی جامعہ عربیہ گجرانوالے دے اندر مولانا چراغ دین صاحب دا بہت بڑا ادارہ ہے ساڑھے جامعہ محمدیہ دے قریب، اوتھے بخاری دا دورہ کر دیا، 10 منڈے اہل حدیث ہوئے اس گل تو کہ جدو رفع الیدین دیاں حدیثاں آئیاں، انہوں نے کہا استاد جی صحیح بخاری چو انہاں حدیثاں دا رد بھی کرو،
پھر انہوں نے کہا استاد جی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب آئی ہے، حدیث دا رد کرو۔ جدوں توحید دا مضمون آیا، عقیدہ وحدت الوجود دا رد امام بخاری رحمہ اللہ نے کیتا ہے باب بن کے، انہوں نے کہا جی دا رد کرو کیونکہ دیوبندیاں دا عقیدہ ہے کہ ہر چیز رب ہے۔ شیخ مولانا بتا رہے سا میرا یہ ذہن ہے بلکہ پاک کے کہ جیڑا انسان صحیح بخاری پڑھ لیندہ ہے، بخاری پڑھا لیندہ ہے، بخاری نو دھیان نہ پڑھ لیندہ ہے، بخاری جیڑی ہے نا انہوں کسے پاسے جان جوگا نہیں رہن دے۔ اگر وہ صحیح بخاری پڑھے، امام بخاری رحمہ اللہ اتنے بڑے فقیہ نے کہ ایک ایک حدیث تے 27 باب بننے نے امام بخاری نے۔ مثلا ایک حدیث آئی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم دیو ابو بکر نو نماز پڑھائے۔ ایک حدیث صحیح بخاری امام بخاری نے 27 مرتبہ آندی ہے، ایک حدیث تے 27 باب بنے نے، اجے بھی امام بخاری چ فقاہت نہیں۔ ایک حدیث تے کئی بخار یعنی کہ باب بنے نے۔ اور پھر حضرت امام بخاری دی فقاہت دیکھو، بخاری چ پہلی حدیث آندی ہے نیت تے، انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث آندی ہے میزان تے۔ یہ کی وجہ کدی سوچے حضرت امام بخاری دی فقاہت دیکھو، آندے نے ہر عمل تے نیکی دی ابتدا نیت تو ہوندی ہے اور او دی انتہا قیامت نو میزان تے ہوئے گا۔ کدے تے ہوئے گا؟ بولو میزان تے ہوئے گا، یعنی نیت دنیا تے میزان آخر تے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ آیا نا قرآن کہ میزان قائم ہونا، وہ میزان بن چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی اللہ نے بنانا ہے، جنت بن چکی ہے، جہنم بن چکی ہے، حورا بن چکیاں نے، اللہ نے جو نعمتہ دینیاں نے سب تیار نے۔ یہ مت سوچیے جنت اجے بڑھنی ہے، جہنم بڑھنی ہے، میزان اجے بڑھنا ہے۔ وہ جڑا میزان ترازو قیامت دے دن میدان محشر چ لگنا ہے، او دا ایک پلڑا اتنا بڑا ہونا ہے۔ امام ابن حجر لکھتے نے او دے ایک پلڑے چ 7 زمینہ 7 آسمان جو کچھ ہے وہ رکھ دیتا جائے گا، لیکن جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی، او دا پلڑا پڑھیا نہیں جائے گا۔ یعنی او ترازو نو چکن واسطے ہونا کنے میں جبریل نے چکنا ہے، یعنی او ترازو کنے چکنے۔ پھر ترازو کئی ہون گے، یہ نہیں کیا ترازو ایک ہی ہونا ہے لیکن ہونا بڑا بڑا ہے۔ اس ترازو دے پلڑے نو پریا کیویں جانا ہے انہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسبیح نصف المیزان، جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے عملہ والا ترازو نیکیاں آدھا ہو جاندا ہے۔ والحمدللہ تملا المیزان، جڑا بندہ الحمدللہ کہندا ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبالب بھر جاندا ہے۔ تھوڑے الحمدللہ نے اس ترازو دے پلڑے نو بھر دینا ہے قیامت۔ سبحان اللہ۔ لیکن الحمدللہ کہہ کے اس کلمے دے مطابق کو دی زندگی بھی گزرے۔ الحمدللہ دا کی معنی ہے؟ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے۔ اور امام راضی رحمہ اللہ دا میں تفسیر کبیر پڑھ رہا تھا، آندے نے الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ 8 حروف نے، وَأَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةً، جنت تے بوئے بھی 8 نے۔ فَمَنْ قَالَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ عَنْ صَفَاءِ قَلْبِهِ اسْتَحَقَّ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جڑا بندہ صاف دل نہ کہندا ہے الحمدللہ الحمدللہ، کپڑے پہندا ہے الحمدللہ، کھانے تے ہر لقمے تے آندا ہے الحمدللہ، پانی تے ہر گھٹ تے کہندا ہے الحمدللہ۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا، جڑا کھانے تے ہر لقمے تے پانی تے ہر گھٹ تے کہندا ہے الحمدللہ، اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ پھر کھانا کھا کے الحمدللہ، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیندے۔ کیونکہ حدیث آخری ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ کلمہ بڑا وزنی ہے، یعنی اس ترازو دے پلڑے نو
قیامت دے دن پڑھنا ہے تے تیری الحمدللہ نے پڑھنا ہے، لیکن یقین اے وے کہ تیرا عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہوئے، مدے او نہ ہوئے الحمدللہ کہی جائیں، ملتا گیرہ کلو منگی جائیں، الحمدللہ کہی جائیں، چڑھاوے گیرہ دیا قبرہ دے چاری جائیں، الحمدللہ کہی جائیں، قبرانو ارکانت تو ہی جائیں، الحمدللہ کہی جائیں، قبرانو غسل دے ہی جائیں، قبرہ تے اچھالے پائی جائیں، قبرہ دا طواف کری جائیں، تے کہے جی میں الحمدللہ کیا ہے، تے پلڑا قیامت نو پر جائے گا ورکا پاڑ شاڑ، کیونکہ مشرک دا کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ قرآن پاک دا تیسرے پارے دی آخری آیت دا ترجمہ پڑھ کے سویا جے جاگے، اللہ دے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پڑھ دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ اس واسطے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے بھئی، سبحان اللہ کہنا ترازو ادھا ہو جاندہ ہے نیکیاں نا۔ سبحان اللہ دا کی معنی ہے اللہ تو پاک ہے، اولاد تو پاک ہے، بیوی تو پاک ہے، بچیاں تو پاک ہے، خاندان تو پاک ہے، رشتہ دارہ تو پاک ہے، داد کے نانکیاں تو پاک ہے، اللہ تو ہر قسم دے نقص کو لو پاک ہے، ہر قسم دے عیب کو لو پاک ہے، خان تو پاک ہے، پین تو پاک ہے، اللہ سون تو پاک ہے، پینن تو پاک ہے، مرن تو پاک ہے۔ سبحان اللہ دا ایمان ہے۔ ایک بندہ سبحان اللہ کہندہ ہے تے آندہ جی نبی نور من نور اللہ، ایک بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تے کہندہ جی حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے، ایک بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے آندہ جی عزیر اللہ دے بیٹے نے، ایک بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے فرشتے اللہ دیا بیٹیاں نے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ الثَّلَاثَةِ، انہاں زمین دی تختی تک کفر کیتا ہے جنہاں انبیاء نو چوک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا۔ وہ سمجھ آ رہی جی میری گل دی کہ کوئی نہیں؟ اس واسطے حدیث دا انکار کفر ہے۔ قیامت دے دن ذرا غور کیجئے، جڑا ترازو لگنا ہے، کلمتانی حبیبتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، وہ جڑا ترازو لگنا ہے وہ دے قریب کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے تھی۔ نبی علیہ السلام اس کرسی تے براجمان ہون گے، کیوں؟ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے اسی اپنے نبی نو شاہد بنایا۔ شاہد دا کی معنی ہے بھائی؟ گواہ، گواہ کنو آندے ہو؟ جیڑا تصدیق کرے ویکھ کے آکھنا بھی آیا میں واقعہ اپنی آکھنا ویکھیا، انہوں تصدیق کرنے والے نو قیامت نو آئے گا امتی، نماز لے کے آئے گا، نماز دی تصدیق آقا کرنگے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، پھر جبریل اس نماز نو لے کے ترازو چ رکھے گا۔ جے نبی نے ریجیکٹ کر چھڑی نا نماز کہ تو تے نماز حنفی پڑھدا رہے ہیں دنیا چ، بول دے نہیں تو نماز شافی پڑھتا رہے ہیں، نماز حنبلی پڑھتا رہے ہیں، بول دے نہیں ہو تو تے نماز فلانی پڑھتا رہے ہیں، وہ بھئی نماز حنفی دی تصدیق امام ابو حنیفہ ہی کرنگے، آقا نے نہیں کرنی۔ نبی نے اس نماز دی تصدیق کرنی ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، وہی نماز قابل قبول ہوئے گی، اس نماز کو جبریل ترازو چ رکھے گا جتے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے۔ اور میں اگلے دن منبر تے جمعے دے دوران قرآن پڑھ کے گل کہی سی، میں کہا حنفیہ اپنی نمازاں ضائع مت کرو، قیامت دے دن اللہ دی عدالت جو تھانوں مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں جلا۔ میں منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے گل کہہ رہے ہیں، اپنی نمازاں ضائع مت کیجئے، تیری نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا، کیونکہ تیری نماز حنفی ہے، میری نماز محمدی ہے، محمدی نماز دی تصدیق آمینہ دلال محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تیری نماز کالی کالی پڑھنا ہے، ادھر ارکان بھی تو پورے نہیں کرتا۔ اہل حدیث دی نماز صحیح بخاری کھولو، سامنے رکھو، کتاب الصلاۃ رکھو، کڈو، تسی اپنی نماز لے کے آؤ، اسی اپنی نماز لے کے آنے ہاں، جدی نماز محمد دی نماز نہ مل جائے وہ سچا، باقی سارے جھوٹے۔
حنفی نماز پڑھی، حضرت حذیفہ نبی دے صحابی دے سامنے ایک بندے نے آ کے سنن نبی داؤد دی روایت سنیے، ایک بندے نے نماز پڑھی کالی کالی، رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ نہیں پڑھدا، حدیث کا انکار کر رہا ہے، نماز جڑی ہے انہوں کالی کالی پڑھ رہا ہے، نماز دے ارکان بھی پورے نہیں کردا، رکوع تسلا نہ نہیں کردا، سجدہ تسلا نہ نہیں کردا۔ حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نو دیکھ رہے نے، فرمایا اورا گل سن، ارجع فصلی، لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ، پھر دوبارہ اوویں پڑھی، پھر صحابیاں نے دوبارہ پڑھ، پھر اوویں پڑھی، پھر اندر نے دوبارہ پڑھ، پھر اوویں پڑھی۔ حضرت حذیفہ نے نماز کدوں تو ایویں دی پڑھنا ہے؟ آندا ہے حضرت 40 سال ہو گئے نے نبی دے صحابیاں نے 40 سالاں وچ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ میرے بھائی توجہ کیجئے، توجہ، نماز دی ابتدا حدیث تو ہو رہی ہے، حدیث تو بغیر نماز پڑھی نہیں جائے گی۔ قرآن نے کیا کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث دسے۔ ایک حدیث دے منکر نو میں کیا، میں نماز پڑھ کے بخا، وہ لگا ہے میں پڑھنا اللہ اکبر، میں نہیں جی میں قرآن چاہیے وہ میں پڑھ۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ میں کہا جی میں قرآن چاہیے تو اہل قرآن ہے، حدیث تے تو مندہ نہیں بھئی جویں قرآن چاہیے اوویں پڑھ، وہ پھر اوویں نہیں تے میں کہا میں تینوں نماز نہیں پڑھن دینی، کہ جویں تو پڑھنا ہے تے حدیث چاہیے، جویں قرآن نے کیا نماز اوویں پڑھ، جویں قرآن نے کیا رکوع کرو، رکوع کیویں کرنا ہے قرآن چو ویکھ، سجدہ کیویں کرنا ہے کنیاں جگہ لگن تے پھر سجدہ ہوندا ہے قرآن چو کٹ۔ میں کہا نالے بھی کہا قرآن نے کہا حج کرو، حج کیویں کرنا ہے جویں قرآن کہندا ہے اوویں کر، جی احرام بننا ہے ایویں، میں کہا قرآن چ ہے ہی نہیں بھئی 8 ذوال حج نو احرام بنو، منا جاؤ، 9 نو عرفات جاؤ، 10 نو مزدلفہ آؤ، 9 نو رات نو مزدلفہ گزارو، سویرے اٹھ کے پھر آؤ مکے دے اندر آؤ، سر منڈاؤ، طواف افاضہ کرو، سعی کرو، سارا کچھ حدیث چ ہوندا، قرآن چ نہیں ہوندا۔ حج جویں قرآن کہندا اوویں کر، عمرہ جویں قرآن کہندا اوویں کر۔ قرآن کہندا ہے کہ نکاح کرو، تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے، آندا بالکل ہویا ہے، میں جی کیویں ہویا جویں قرآن چاہے، آندا نہیں جی قرآن چ تے آئی نہیں، میں کہا پھر تو حرام دے، میں کہا تیرے حرام دے ہون چ ایک مچھر دے پر دے برابر بھی شک نہیں، کیوں حدیث تو ماندا نہیں، تے نکاح دا طریقہ تے آیا حدیث چ، وہ بول دے نہیں، حدیث چ آیا نا، پھر نبی علیہ السلام خطبہ پڑھ دے، قرآن دی آیات پڑھ دے، اجاب و قبول کروا دے۔ میں کہا طریقہ جڑا خطبہ ہے وہ قرآن چ وکھا، نکاح دا خطبہ، میں کہا جے نہیں تو حدیث تے ماندا نہیں، حدیث تے تیرا عمل نہیں، تے جے حدیث دا منکر ہے پھر پکا حرام دے۔ میرے بھائی آئیے جڑا حدیث دا منکر ہے قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا منو تیرے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بھئی ایمان ہے جن نے تیری گل نہیں منی، جن نے تیری حدیث دا انکار کیتا ہے، وہ دے بھئی ایمان ہون دے اندر شک کوئی نہیں، وہ بندہ ایماندار نہیں۔ آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ قرآن کہہ رہا ہے
بندہ مومن نہیں عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تے دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. آئیے ذرا قرآن کا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آئیے ذرا غور کیجئے جنہیں اللہ دے رسول دا انکار کیتا ہے مراد کیے پیغمبر دی حدیث دا انکار کیتا ہے نبی دے رستے نو چھڑ کے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ غیران دے رستیاں دے اتے چلن لگ پیا ہے. کدی امام ابو حنیفہ دی تقلید کردا ہے کدی امام شافعی دی تقلید کردا ہے کدی امام مالک دی تقلید کردا ہے کدی کسے بزرگ دے پیچھے لگدا ہے کدی کسے پیر دے پیچھے لگدا ہے. قرآن وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اللہ انہوں جدر چاندہ پھیر دیں دینے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ نبی دی حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو قیامت دے دینے دا ٹکانا جہنم ہوئے گا. قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. بس ڈر جاؤ نبی دی حدیث دی مخالفت کرن تو پیغمبر دی حدیث دا رد کرن تو ڈر جاؤ نبی دا انکار کرن تو نبی دے اللہ دے رسول دی نافرمانی کرن تو ان قریب تسی فتنیاں چ مبتلا ہو جاؤ گے اور عذاب علیم تھوڑے تے آئے گا. آئیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو لیکن دو بندہ ہوندہ ہے آن کے آندے نے حضرت سانو ہے مسئلہ دسے آجے. حضرت عبداللہ بن عباس نے انہوں نبی دی حدیث سنائی ہے یہ اگو آندے نے ابو بکر و عمر دا قول ہے. عبداللہ بن عباس فرماندے نے اٹھ کے چلے جاؤ کتے آسمان تو پتھران دا مینہ شروع ہو جائے. کیوں جی کی وجہ ایسا کی کیا ہے؟ فرمایا میں تھانو نبی دی حدیث سنائی ہے تسی حدیث دے مقابلے ابو بکر و عمر دا قول پیش کر دے ہو پہ حدیث دا انکار کر رہے ہو. منو ڈارے کتے آسمان تو پتھران دا مینہ شروع ہو جائے اور ڈر جاؤ. آج پیغمبر دی حدیث دے مقابلے سے بات کہیں دے ہو یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. یہ حدیث میرے ایمان کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. یہ حدیث میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. کنی جرت دا کام ہے بولیے بولو جرت دا کام نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول ایک بندہ ہوندہ ہے آن کے آندہ عمر جی ایک مسئلہ دسے آجے. ایک بی بی حج دے سارے مناسک پورے کر لیندی ہے حج جو نے پورا کر لیا ہے آن لگیا طواف الوداع خرید ہے جدو حاجی نکل دے نا حرم چوں تے طواف الوداع کر دے تے بی بی نے طواف الوداع جے نہیں کیتا تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی. تے عمر جی منو مسئلہ دسونا او بی بی طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرما دینے وہ بی بی اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے. تے حضرت عمر نوے بندہ کو آندہ ہے نبی دی حدیث ہے کہ او بی بی طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا گیا فرمایا جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی آندہ جی جلاد رو کیا بھی کوڑا لے کے آدھرا آندہ کوڑا کی کرنا ہے آندہ تینوں سزا لگا دے. حضرت عمر آندے فرمایا جی اوکا دی میں تے تھانو حدیث سنائی ہے ہن غور کرے آجے اس بندے دے جواب وال میں تھانو سنائی ہے نبی دی حدیث
تے تساں فتوا دیتا ہے اپنی عقل قیاس رائے دے نال کیوں بی بی اتھے ہی رہے تے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تو آف کر کے آئے تے منو حدیث سنان دے وچ کوڑے مار رہے ہو اپنی قیاس رائے فتوے نو نبی دی حدیث دے فقیت دے رہے ہو حضرت عمر نو بندہ کہندا ہے منو حدیث سنان دے وچ کوڑے مار رہے ہو اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو حضرت عمر فاروق فرمان لگے تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن کوڑے تینو اس وجہ تو لگا مارن تیر کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے کیوں آیا عمر دے دروازے تے تینو حدیث تے انکار کرن دے وچ کہ تیر کو حدیث عمر دے دروازے تے کیوں مسئلہ پوچھ رہا ہے جب تیر کو نبی دی حدیث موجود سی تینو اس وجہ تو صدا لگا دے بلکہ سیر علامہ ذہبی نے لکھیا ہے حضرت عمر نے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے اعلان کیتا یا اہل المدینہ مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا تے آج عمر زندہ ہوں دے تے پاک پدن دے کھمبے دے بھی مولوی ٹنگے ہو رہے اور بول دے نہیں یار اس رہی ہے نا جنہاں نے کیا بھی ٹھیک ہے حدیث تے ٹھیک ہے لیکن امام دی تقلید ٹھیک نہیں وہ بول دے نہیں امام دی تقلید ٹھیک نہیں تقلید بھی تے دین دا حصہ ہے ایک منو آندہ ہی مقلد دا معنی کیے میں لائی لگ جدنا لگی گلی ہو دینا ہی ٹور چلو انہوں ہی مقلد آندے نا جنہوں نہ دلیل تی ضرورت مقلد آن نہیں انہوں نے کیوں بھائی دار جڑا بغیر دلیل تو ہی سارا کچھ منی جائے انہوں مقلد آندے اور مقلد بے کوف ہوں دے بے عقل باشو وہ میں ایک مثال نہیں دینا ہوں ایک کھوج کتا ڈگ پیا وہ کہنے لگے جی سادہ ملے دا کھوئے پورے پنڈ دا ایک کوئی کھوئے وچوں سارا پنڈ پانی پیندا ہے تے رات دا کوئی کتا ڈگ پیا جی وچ انہاں کے مولوی صاحب کہنے لگے 100 بوکا کٹو وہ کہنے لگے جی وہ بوکا 100 کٹیا بو نہیں گئی انہوں نے کہا 100 اور کٹو پھر نہیں بو گئی 100 اور کٹو پھر نہیں گئی انہوں نے کہا پھر کتا کٹیا جی کہ نہیں کتا تے وچ ہی پیا بوکا ہی کڈن ڈے سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑیاں کی کھو وچوں بھو کے ہونا گئی ہے کہن لگا تسا سارا وس کر چھڑیا یہ تے دسو کھو وچوں کتا ویجے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے ویجے جنہ چر کھو وچوں کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بھو وچوں یہ حال ہو گیا ہے دین والے کھودا یہ دے وچوں آندا ہے بوکا بدبودا دین والے کھودا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ دے وچ کتا تکلیف دا پہ گیا پورا پران جاؤ گے یہ حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کھو جو وکرہ لو آئے گا حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے مانگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی سارے امامہ دے خیال دلاوی چوکٹ دے پھل مدینے والا باقی سارے چھٹ دے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیئن فردوه الاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تاویلا
اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اطاعت کرو اللہ تے اودے رسول دی کسے معاملے چ جھگڑا پہ جائے رولا پہ جائے انہوں اللہ تے اودے رسول دی عدالت چ لے آؤ تے جو اللہ تے اودے رسول فیصلہ کر لے انہوں مان لو باقی چھڑ دیو کڈی سادہ جی قرآن دی گل ہے چونکہ چنانچہ یونین تکاتے تو بالکل پال بول دے رہے ادھر ہی رولا ہے کوئی بولیا جی ذرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ ہوندہ ہے آن کے آندہ ہے عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹے آ جائے ہوں غور کرے آ جائے ایتھوں ہاتھ کٹے آ جائے وہ دی دیت 50 اونٹ ہے کنی آندہ ہے ایتھوں ہاتھ کٹے آ جائے دیت کنی ہے 50 اونٹ اگو آندہ جی انگوٹھا کٹے آ جائے فرمایا جی دیت جیڑی ہے 15 اونٹ اے انگل کٹی جائے فرمایا 10 اونٹ اے انگل کٹی جائے فرمایا 10 اونٹ اے انگل کٹی جائے فرمایا 9 اونٹ اے انگل کٹی جائے فرمایا 6 اونٹ کنے ہو گئے او صاحب نہیں جے ہوندہ بولو شیخ نہیں بیٹھے بیچے شیخانو صاحب زیادہ ہوندہ کنے ہو گئے 50 پورے ہو گئے ادھر میرے حال ویکھیا جے ایسرا حضرت عمر نے 50 چھاپیا ایتھے 15 10 10 9 6 تھلے اپنی مور لائی سین کیتے فرمایا 22 لاکھ مربع میل دے اندر جنیاں عدالتاں نے ان عدالتاں دے وچ تسی یا میرا فتویٰ پہنچا دیو فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا ساریاں عدالتاں جے قاصد پہنچ دے ایک قاصد مصر دی عدالت جے پہنچ دے مصر دے جج نے ایسرا کر کے عمر دا فتویٰ پڑھے ہے پڑھ دے پیا تے نال کرسی ڈٹھی ہے نبی دے کہ جلیل القدر حضرت اوہ بن مالک دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہی ڈٹھی ہے اونا دی نظر فتوے تے پہ جاندی ہے تے آندے نے ذرا فتویٰ منو دیا جے کتھوں آیا ہے جی عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے کہ اس فتوے دے مطابق اپنی عدالتاں نے فیصلہ کرنا ہے فتوے دے اتے لکھیا ہے انگوٹھے دے 15 اونٹ نے دونگلا دے 10 نے 1 دے 9 1 دے 6 نے او بن مالک نے فتویٰ پڑھیا تے چہرہ سرخ ہو گیا ہے وہ تو کوڑا لیندے نے تے سیدھا مدینے آ جاندے نے آندے نے عمر جی اے فتویٰ تسی دیتا ہے جی میں دیتا ہے اے انگلان دی دیت تسا مقرر کی تھی ہے میں کی تھی ہے اچھا انگوٹھے دے 15 اونٹ تو ہم مقرر کی جی میں اچھا ایدے 10 ایدے 10 ایدے 9 ایدے 6 یہ تو سا مقرر کیتے رہے ہاں جی میں کیتے رہے حضرت عمر آدھے نے میں کی اچھا سین مور تو آڈی ہے جی میری ہے فرمایا میں نبی پاک کو دی سنی سی عمر جی 50 انگلان دی دیت برابر ہے ہر انگل دے کنے اٹھ نے 10 تے تساں انگوٹھے دے 15 لہے نے 1 دے 9 1 دے 6 عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا تو حدیث دا انکار کیتا ہے منو 10 جواب دے حضرت عمر نے حدیث سنی پیشانی تے پسینہ آگیا یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے بیٹھا تو حدیث بات چاند کے سنا رہے ہیں میں کی کرنا نہیں بھائی عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوں دی ہے اہلِ حدیثو کوئی 4 5 10 حدیثاں دی لوڑ نہیں آج اسی کہنا 650 حدیث رفع الیدین کریں 2 4 5 دی گل نہیں 650 حدیث ہاں ریٹن موجود ہے مولانا خالد گرجاکی صاحب ساڑی جماعت دے بہت بڑے عالم دین گجرا والوں نے پوری کتاب لکھی ہے وہ دے 650 حدیث نقل کی تھی اور اگلی گل سنو جنہ چو ایک بھی ضعیف نہیں تے نا کرن دی حدیث دے ذخیرے چ ایک بھی صحیح نہیں جدی سند نبی پاک تک پہنچ دیا اے کئی دن وہابی مکھیاں چل دے 600 حدیث 650 حدیث دا انکار نہیں اہل حدیث مکھیاں چل دے میں کیا ظالمہ جس نبی دی سنت ہے او دے جسم تے رب نے گندی مکھی بین ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کی تھو سی پہلو ثابت تے کرو نبی دے وجود تے گندی مکھی بیٹھی ہے حضرت عمر نو کیا سی آقا نو فرمایا سی عمر تیرا عائشہ دے بارے کی اللہ رسول عائشہ نے نکاح تھوڑا کنے کیتا ہے اللہ نے سونے کدی نہیں ہوندا تسی پاک ہو بیوی نے پاک ہوئے دوجی گل تھوڑے بدن تے رب نے اج تک گندی مکھی نہیں پہن دیتی ہو تھوڑے بستر تے گندی عورت کیویں ہوندا ہے
اور کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی نہیں؟ بولو اور ظالمو شرم نہیں کیوں دی نبی دی حدیث نو مذاق کرتے دوجا اٹھا ہو جی وہ کچھا جو بوت لے کے نمازہ پڑھ دے سن اس واسطے کیا سی نبی پانے نے فرید ہے کچھا جو بوت رکھنا لی حدیث ایک وقا دے کو مولوی پاک پتن سائی واج ویاڑی دا بورے آلے دا عارف آلے دا پورے پاکستان جو کوئی مولوی ایک حدیث وقا دے کچھا جو بوت رکھنا میں اس مولوی نے ایک پلڑے جو بٹھا کے اسے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا تے میں مسئلہ کہل دی چھڑ دیا آؤ وکھاؤ تے صحیح نہیں تو اس مولوی نے اپنی گاڑی انعام چ دے دیا جاؤ بول دے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث زندہ باد زندہ باد زندہ باد گاڑی بھی 1.25 کروڑ دی ہے پریشان نہیں ہونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جماعت واسطے گڈی نہیں میری جماعت واسطے جان بھی آ مسئلہ کہہ لے دی اس واسطے نعرہ تکبیر پنجاب حافظ محمد یوسف قصوری صاحب مسلک اہل حدیث جان بھی حاضر انشاءاللہ بچے بھی حاضر جسم دا کیمہ ہو جائے لیکن اس کیمے چو بھی آواز آئے گی مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی آواز آئے گی یہ مت سوچو کہ دن رات اس واسطے پیسے کمان واسطے نسے پھرنا پیسے پوچھے واسطے ہی نہیں نسے پھر پیسے بڑے اللہ دے رہا دن دے پیا اور دیتے صرف اے وے کہ قوم شرک کو لو بچ جائے بدعات کو لو بچ جائے اور مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچ جائے مسلک اہل حدیث دا پرچار ہو جائے اور علماء اہل حدیث دیا محنتاں نے الحمدللہ کہ جتھے آج تو 20 سال پہلے 3 مسیطہ سن ہوتے 10 نے مساجد ودیاں نے کہ نہیں واہ بھی ودے نے تو مساجد بھی ودیاں اس واسطے میرے پیغمبر دی حدیث دا انکار کفر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنائی گئی کاتب نو مگوایا آیا بھائی کاتب نو کیا وہ جڑا رکا ہے نا جیدے اتے لکھیا سی وہی رکا لے کے حضرت عوف بن مالک آئے نا اسی پیج دے اتے تھلے حدیث لی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 انگلان دی دیت برابر ہے تو تھلے ہونا حضرت عمر لگے نے نوٹ لکھا نوٹ کی ہے کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوہ فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق کیوں ہوئے گا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا فاولئک هم المفلحون نبی دی حدیث آ جائے تے مومن دا کم میں سمینا واتانا سن لیا تے من لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے قریب اڑ پہ 4 دینے بندے آئے تے ایک بی بی نو لگے نے ٹویا کٹ دینے پہ تے بی بی نو کول کھلا رہا پھڑے ہے حضرت علی آندے نے کی لگے ہو کرنا آندے نے سی اس عورت تے حد قائم کرن لگے آئے نے بدکاری کی تھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے بی بی تے پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی وہ بندے کو کہیں دینے سے آبی علی جی اے فتوہ امیر المومنین عمر فاروق نے دیتا ہے حضرت علی آندے نے میں امیر المومنین دا فتوہ ویکھاں کہ محمد دی حدیث ویکھاں یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم فرمایا ایمان والے ہو اطاعت کرو اللہ دی مراد کیے قرآن دی گل منو و اطیعوا الرسول حدیث نو منو
اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو. جیڑے اعمال جیڑیاں نیکیاں جیڑیاں عبادات لوگوں نبی دی سنت تو علیحدہ ہون گیاں اللہ نو نہ عبادات دی لوڑ ہی کوئی نہیں. رب نو نہ اعمال دی لوڑ کوئی نہیں. حضرت علی آدھے نے ٹھہر جو اس عورت نو کچھ نہ کیا جے میں پہلو امیر المومنین عمر فاروق نہ گل کر. حضرت علی آئے جناب اس عورت دے اوتے حد قائم کرنے دا فیصلہ تو ہی دیتا ہے؟ فرمایا میں دیتا ہے. فرمایا جی وہ مسئلہ ہے کہ نبی دی حدیث ہے رفیع القلم عن الثلاث 3 بندے ایسے نے جنہاں تو اللہ نے قلم نو چک لے. پہلا بندہ سمیع حتی یبلغا بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. النائم حتی یستیقظ ایک بندہ خواب سے بڑیاں حداں توڑتا ہے گناہ کرتا ہے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی جب تک بیدار نہ ہو جائے. تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق پاگل بندے تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. عمر تیرا فتوہ مننا یا نبی دی حدیث مننا؟ حضرت عمر فاروق نے علی کو حدیث سنی دے نہیں کیا میں فتوہ دے چکے نا بلکہ آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر اگر اج علی نہ ہندہ عمر ہلاک ہو گیا سی. میرے عمر نے اسے ٹائم ہونا بندیاں نو واپس بلایا ہے فتوہ واپس لیا ہے. تینو میں حدیث سنانا تو اپنے فتوے مولویاں دے کیوں نہیں واپس لیندا؟ تینو حدیث سنانا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وہ نماز نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں. پھر تو آنا جی خلف الامام دے لفظ وکھاؤ میں کیا کنز الامال کٹ کتاب الصلاۃ کٹ کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. امام اور خلف الامام دے لفظ نے 12 سندہ ناندے نے 12 دیا 12 سندہ جید نے علماء اکرام اینو سیدھا کرو فدا فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے. ایک گڈی چوی چھیتی کھراٹے مارن لا پہ تو میں بات کر رہے ہیں کی گل کر رہا ہے پتہ بولو کنز الامال لکھن والا حنفی ہے 12 سندہ دے نال آندی ہے خلف الامام دے لفظ جید ساریاں ایک بھی ضعیف نہیں. عبادہ بن سامت والی حدیث ہے آئیے عبادہ بن سامت دینے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھ دے آقا فرما دینے فلیقرأ انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے. تو حدیث دا انکار کرنا تے آندہ جڑا سورۃ فاتحہ پڑھ دے او دے منہ چ اگ انکار نہیں بولو. اے تے میں 3 حدیثاں سنائیاں نے چوتھی سن لو. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جڑا نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا ہی خداج نماز ناقض ہے. خداج دا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کیتا ہے. انہاں فاتحہ دے اوتے کتاب لکھی او دے چ لکھ دے نے خداج عربی دے اندر اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو کیا جاندا ہے. عربی وچ خداج او 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں تے جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے جدو بندہ آندہ ہے الحمدللہ رب العالمین اتو آواز ہوں دیئے حمیدنی عبدی بندہ آندہ ہے الرحمن الرحیم آواز ہوں دیئے اسنا علیہ عبدی مالکی یوم الدین مجدنی عبدی اور بندیاں میری بزرگی بیان کی تیا میری سنا بیان کی تیا میری حمد بیان کی تیا. اگر تو اے فاتحہ نہیں پڑھے گا اللہ دی سنا کیویں بیان ہوئے گی حمد کیویں بیان ہوئے گی. یہ پھر منو کہن دینا حدیث دا انکار کفر ہے. انکار ہی ہے نا. شیخ القرآن مولانا حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کیڑے ویلے منو یاد آئے آدھنے ایک بندہ چوتھی منزل تے ویتے تھلیوں آنگے ایک بندہ بیل دیں دے آدھا کون بھائی اے میں ماں او تو تھلے ہاں بھائی کی گال لے کوئی گال نہیں بیل کیوں دے دیا ہے ویسے ہی
بول دو انہیں مار مار کے انہوں زرداری نہیں بنا چھڑنا اس رہی ہے اور جات دفعہ ہوئی ہونا نہیں بیل واپس جا رہا پھر بیل کی تکلیف ہی پھر بیل دیتی ہے کچھ نہیں بیل کیوں دینا ہے ویسے ایک بندہ دکان بند کرتا ہے کاروبار بند کرتا ہے مسجد دے اندر آ جاندہ ہے آن کے نماز نیت دیندہ ہے اللہ اکبر سبحانک اللہ پڑھتا ہے بیل دے کتی اگو اللہ علیہ کدھر آئے کدھر نہیں تے بیل کیوں دیتی ہے ویسے اور کدھر آئے ویسے بول دے شیخ القرآن تے پہلو شنکرہ لینا کدھر آئے ویسے ہی سانو پوچھیا تسی پہلے دیتی آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او میرے بھائیو اے حدیث پیغمبر علیہ السلام دی ایک نہیں دو نہیں بلکہ فجر دی نماز میرے پیغمبر دے صحابہ نے پڑھی میرے نبی دے پیچھے آپ دے قرات بوجھ لوگی فرمایا صحابیوں کی پڑھ دے اللہ رسول جو تسی پڑھ دے اسی پڑھنے دا جویں جویں تسی پڑھ دے گئے اسی پڑھ دے گئے فرمایا آج تو بعد سوائے فاتحہ تو تساں کچھ نہیں پڑھنا اویخ میرا مسلک دے اندر ایک ایک حدیث جیڑی یہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کر رہی ہے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا مسجد وڑ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے کہاں گا دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسی حدیث مسلک اہل حدیث دی پیش کرو جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے اور اہل حدیث اس حدیث سے عمل نہ کرتا ہوئے کوئی حدیث پیش کرو ایک حدیث دے ایوچ 1 لاکھ روپیہ انعام دیا اسی ولد سوالین تے آمین کیوں آنے ہیں آقا نے فرمایا آمین ڈیو چیکا وہ تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ ہی اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا اچھی آمین کرو تھوڑی آمین فرشتے بھی آمین اچھی آندے نو بھی بابی ایک منو آندے آمین ہولی بھی آندے ہولی نہیں آندے میں دو چولی آنے تینہ چوچی آنے میں کیا نہ تسی ہولی آندے ہو نہ اچھی آندے ہو نہ آندہ نہیں ہولی آنے میں کیا سورت فاتحہ پڑھنا ہے نہیں میں آمین کیڑے ویلے آنے رکوع جانا ہے سورت پڑھ کے سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمیدہ تے بعد کی پڑھ دے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کیوں پڑھنے ہیں میرے پیغمبر دی حدیث صحیح بخاری دی اندر ایک صحابی نے پیچھو کالی کالی آیا آن کے نماز نہ مل گیا ہے نماز نہ ملے ہے تینو ساتھ چڑھے ہے آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ دا صاف پھلے آزی حمد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ آواز نکل گئی میرے پیغمبر نے نماز مکمل کی تھی یہ فرمایا کون سی جنہیں عقل میں گئے وہ صحابی آندہ ہے میں گھبرا جانا ماں پھر آقا فرماتے نے کون سی جنہیں عقل میں گئے اللہ دے رسول میں گئے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سے میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھے تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے آسمان تو اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا سواب نہیں کھڑائے نے آج بھی 39 فرشتے آؤں دے نے پر آؤں دے بابیاں دی مسیطے نے تو ساڑھے تو علاوہ دعا پڑھ دے کون بول دے نہیں پڑھنے ہیں نا ساڑھے بچیاں نو بھی آؤں دیئے نہیں ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن آئیے اس حدیث تے روئے زمین تے عمل کردہ ہے صرف اہل حدیث فاتحہ خلف الامام تے عمل کردہ ہے اہل حدیث ہاتھ سینے تے بنن والی حدیث حضرت وائل بن حجران نے کہا صلیت مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمن علی یدہ الیسرى علی صدرہ میں پیغمبر دے نال کھڑا سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کتے بنے سینے تے یہ تے عمل کرتے ہیں اہل حدیث ایک کنفی کہنے لگا سانو ہے جڑے فرشتے آن دے اتوں 39 اتر دے نے یہ سانو بھی کتے اتر دے بکھاؤ میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویہ بھی لوانا منو فرشتے آتے انہا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین
جدو میرے محبوب نے فرما چھڑیا ہے باقی گل کوئی رہ گئی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک ساجے دئی نہیں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے انشاءاللہ باقی کسر ان 26 نو انشاءاللہ کھڑا شیخ یونس صاحب کٹ پیس والے بیمار نے اللہ انہوں نے شفا دے گئی عمر فروق جی بھائی عبد المالک صاحب تھوڑا بیٹا اللہ انہوں نے بیٹے نو جلدی رہا فرمائے اچھی کہہ دو آمین ایک بھائی مریض نے انہوں واسے دعا کرو الحمدللہ بھائی وہی دعا کر کے جائے ہاں جی شبرات دیا جنیاں عبادات کیتیاں جاندیاں نا نماز الفیہ ہزار نفل 100 نفل مولوی پڑھا دینے بالکل کتے نہیں ہوتا شبرات دے منظمت جنیاں دی سانے موضوع من گڑت نے روایات الحمدللہ ہاں جی پائی جویل صاحب دی اہلیہ فوت ہو یہ بھی اللہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اہلیہ خط کرانا جائز لفافہ بھی نہیں جائز الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی